نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ دعا مانگنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا مانگنا ہے، بلکہ بعض روایات میں اس کو عبادت کا مغز بھی کہا گیا ہے، اور بعض روایت میں اس کو ہی عبادت کیا گیا ہے، دعا کو ہی، الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جب مرضی مانگے، لیکن کسی عبادت کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ نماز، فرض نماز دعا ہی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کا بیٹا حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جتنی مرضی دعائیں مانگیے۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد جو رواج ہمارے انڈیا پاکستان میں بن چکا ہے کہ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فوراً اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دینا ہے اور پیچھے سارے مقتدی آمین آمین کہنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل نہیں کیا کہ نماز سے سلام پھرتے ہی آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہو اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھائے اور آمین کہا، نہیں، بلکہ اس وقت انسان انفرادی طور پہ جو مرضی دعا مانگے، لیکن اجتماعی دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے کہ امام سلام پھیرے اور مقتدیوں کی طرف منہ کرے اور ہاتھ اٹھائے اور سارے اجتماعی شکل میں دعا کریں۔ اس کا ایک نقصان اور بھی ہے کہ جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے سکھائے، جس کا بہت اجر و ثواب ہے، جس کی شان بہت بلند ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں کہ جو مومن موحد انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک موت حائل ہے، یہ مرے گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یا 34 دفعہ اللہ اکبر، یا پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ کے 100 دفعہ پورے کرنا، یہ کتنے اجر والی تسبیح ہے۔ فقراء، غریب صحابہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہا امیر صحابہ ہم سے جیت گئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں تو وہ بھی جہاد کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو صدقہ اور خیرات سے وزن میں زیادہ ہو جائے، تمہارا اجر و ثواب ان کے صدقہ خیرات سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ صحابہ کرام نے فرمایا جی ضرور بتائیے، کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اس کو روٹین بنا لو۔ تو صحابہ کرام نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب امیر صحابہ نے دیکھا کہ یہ کچھ پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی ٹول لگانی شروع کی، پوچھنا شروع کیا یہ کیا پڑھتے ہیں، انہیں بھی خبر ہو گئی۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے پھر شکایت کی کہ جو ہم پڑھتے تھے وہ ہمارا کام لیک آؤٹ ہو گیا۔ اب امیر صحابہ کو پتہ لگ گیا، انہوں نے بھی ہمارے مقابلے میں پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر آگے بڑھ گئے، اب کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ اذکار ہیں جو نماز کے بعد کیے جائیں، لیکن جب سنت کو چھوڑا گیا اور ہاتھ اٹھانے والا کام شروع ہوا تو کیا خیال ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مقتدی منہ پہ پھیرتے ہیں، پھر کوئی پیچھے بیٹھتا ہے، اس کے بعد دوڑ لگتی ہے نا جوتیوں کی طرف، نکل جاتے ہیں، کام ختم ہو گیا۔ بدعت آئی تو سنت چلی گئی۔ اس لیے سنت پہ عمل کریں، جو عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں، اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیے۔ The Islamic Media Information of Quran and Hadith